بھارتی دفتر خارجہ نے دہشت گرد تنظیم القاعدہ کے رہنما کے کشمیر سے متعلق بیان کو معمول کی بات قرار دیتے ہوئے اسے اہمیت نہ دینے پر زور دیا ہے۔ القاعدہ کے چیف احمد الظواہری نے اپنے ایک ویڈیو پیغام میں کہا تھا کہ مجاہدین بھارت کے زیر انتظام کشمیر میں مزید حملے کریں اور بھارتی فوج اور حکومت کو نقصان پہنچائیں۔ اپنے 14 منٹ کے کشمیر کو نہ بھولو نامی پیغام میں القاعدہ کے چیف نے پاکستان کو امریکی ہرکارہ کہتے ہوئے اس پر سرحد پار کشمیر میں دہشت گردی کو ہوا دینے کا الزام بھی لگایا۔ بھارتی زیر انتظام کشمیر میں انتظامیہ اس بیان کو کتنی توجہ دے رہی ہے، اس پر بات کریں گے جموں اور کشمیر میں ہمارے نمائندے یوسف جمیل سے۔ یوسف، بھارتی حکومت نے تو اسے اہمیت نہ دینے کے لیے کہا ہے، لیکن القاعدہ کی کشمیر کاز میں یہ دلچسپی کیا نئی بات ہے؟ یہ اس طرح کے بیانات جو مقامی سطح پہ جو ان کے لیڈرز ہیں یا ان کے جو میڈیا سیلز ہیں ان کی طرف سے اس طرح کے بیانات پہلے بھی دیے جاتے رہے ہیں، اور یہاں بھارتی زیر انتظام کشمیر کے جو حکام ہے وہ ہر مرتبہ ان جو اس طرح کے جو بیانات ہیں ان کو ریجیکٹ کرتے رہے۔ وہ یہی کہتے رہے کہ کشمیر کے اس حصے میں القاعدہ یا دولت اسلامیہ یا داعش کا اتنا اثر و نفوذ نہیں ہے کہ اس کو اہمیت دی جائے۔ اور یہ جو تازہ بیان آیا ہے یہ القاعدہ کی طرف سے چند ہفتے پہلے کشمیر انہوں نے جو ہندوستان میں جو اپنی ایک سیل قائم کی ہے انصار غزوۃ الہند، جی تو اس کا جو سربراہ یہاں مقرر کیا تھا ایک کشمیری عسکریت کو مقرر کیا تھا ذاکر موسیٰ کو، اسے 23 مئی 2019 کو بھارتی سیکورٹی فورسز نے ضلع پلوامہ ہلاک کیا تھا۔ اس کے 3 ہفتے بعد اس تنظیم کی طرف سے اس جو سیل کا ایک نیا سربراہ مقرر کیا گیا، اور اس کے باوجود یہاں کے جو حکام ہیں خاص طور پر جو پولیس سربراہ ہیں وہ یہی کہتے رہے ہیں کہ یہ ان کا جو اثر و نفوذ ہے ان دونوں تنظیموں کا کشمیر کے اس حصے میں بالکل محدود ہے، اس لیے اس کو نظر انداز کیا جا سکتا ہے۔ تو یوسف، جو وادی میں اوورال ماحول بن رہا ہے اس میں حکومت کی جانب سے کیسا رد عمل دیا جا رہا ہے اس پہ؟ فی الحال تو یہ جو تازہ بیان آیا ہے القاعدہ کے سربراہ کی طرف سے، اس پر یہاں کی حکومت نے کوئی بیان ابھی تک جاری نہیں کیا ہے، اور جو سیکیورٹی فورسز ہیں ان کے جو افسران ہیں انہوں نے بھی کسی طرح کے رد عمل کا اظہار نہیں کیا۔ ہم نے کچھ لوگوں سے بات کی تھی لیکن انہوں نے بالکل صاف انکار کر دیا، لیکن جیسا کہ آپ نے خود ذکر کیا جو وزارت خارجہ ہے دلی میں اس کے جو ترجمان ہے رویش کمار، انہوں نے اس کو بالکل خاطر میں نہیں لایا اور انہوں نے کہا کہ ہم اس کو نظر انداز کر سکتے ہیں۔ اس طرح کی دھمکیاں پہلے بھی دی جاتی رہی ہیں، اور بھارت کی جو سیکورٹی فورسز ہے وہ اس قدر طاقتور اور اکوپڈ ہیں کہ وہ اس طرح کی صورتحال کا بخوبی مقابلہ کر سکتے ہیں، اور بھارت کی جو سالمیت ہے، علاقائی سالمیت ہے، حاکمیت ہے، اور لوگوں کی جان مال کے تحفظ کا جہاں تک تعلق ہے وہ اس کا تحفظ کرنے میں بالکل اہل ہیں اس کے۔ تو یوسف، ایک یہ پرسپیکٹو تو بنتا ہے، آپ نے کہا کہ آفیشلی کوئی جواب نہیں دے رہی حکومت اس پہ، یا کوئی بھی جو حکام ہے اس حوالے سے بات نہیں کر رہے، ان آفیشلی کسی لیول پہ آپ کی کوئی بات کسی سے ہوئی ہو؟ جی ہاں، ان آفیشلی بات کرتے ہیں، اور ہم نے 2-3 لوگوں سے بات کی ہے، ان کا یہی کہنا تھا کہ القاعدہ کا یہاں وجود ہے، اس کے یہاں پہ اراکین ہے، اور مزید کشمیری نوجوانوں کو ان خطوط پہ ڈالنے کی کوشش کی جا رہی ہے، اس میں کوئی شک نہیں ہے۔ لیکن یہ کہنا کہ القاعدہ ایک بڑے پیمانے پر یا دولت اسلامیہ یا داعش بڑے پیمانے پر بھارتی زیر انتظام کشمیر میں سرگرم ہے، یہ کہنا غلط ہوگا، یہ محض ایک پروپیگنڈا ہے، یہ ان کا کہنا ہے۔ لیکن وہ اس بات سے انکار نہیں کر رہے ہیں کہ کشمیر میں کچھ ایسے نوجوان موجود ہیں جو ان دونوں تنظیموں سے تعلق رکھتے ہیں، اور مزید کو ان خطوط پر ڈالنے کی کوشش کی جا رہی ہے۔ بہت شکریہ یوسف صاحب آپ کا۔